بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک خواب کا ذکر چل رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اپنے خواب میں دیکھا کہ دو شخص آئے اور آپ کو سیر کرانے کے لیے لے گئے۔ کچھ حوادث اور واقعات جو دکھائے گئے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں، ان کا بیان گزر گیا۔ وہاں سے آگے جو لے کر چلے، وہاں سے بیان یہاں شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فانطلقنا حتى اتينا الى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي اصلها شيخ وصبيان۔ تو ہم چلے یہاں تک کہ ہم آئے ایک سرسبز و شاداب باغ میں کہ جس کے اندر ایک عظیم مشان بڑا سا درخت تھا۔ روضۃ مانے باغ آتا ہے، اس کی جمع ریاض آتی ہے، شجرتن جمع اشجار اور شجرات بھی آتی ہے۔ تو ہم چلے یہاں تک کہ ہم ایک ہرے بھرے خوشنما باغ میں پہنچے جس میں ایک عظیم الشان درخت تھا۔ وفی اصلها شیخ و صبیان، شیخ کی جمع شیوخ آتی ہے، صبیان یہ جمع ہے صبیون کی، بچہ۔ اور اس کی جڑ میں یعنی اس درخت کی جڑ میں ایک بزرگ اور چند بچے تھے۔ وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِّنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا، اور جبھی وہاں درخت سے ہی قریب ایک مرد تھے جن کے سامنے آگ تھی جسے وہ بھڑکا رہے تھے، جسے وہ جلا رہے تھے، یوقدھا اس کو بھڑکا رہے تھے۔ فصعدا بی فی الشجرۃ فادخلانی دار، کہتے ہیں فصعدا بی، صعد یصعد صعودا مانے چڑھانا، بلند ہونا، بلند کرنا۔ تو وہ مجھ کو لے کر درخت پر چڑھے اور مجھے انہوں نے ایک گھر میں داخل کیا۔ لم ارى قط احسن وافضل منها، کہ میں نے کبھی بھی اس سے بہتر اور اس سے فضیلت کا حامل گھر نہیں دیکھا تھا۔ فیہا رجال شیوخ و شباب و نساء و صبیان، شیوخ شیخ کی جمع ہے، شباب شابن کی جمع ہے، نساء یہ امراتن کی جمع بغیر لفظ ہے، اور صبیان یہ صبیون کی جمع ہے۔ تو انہوں نے مجھے ایک گھر میں داخل کیا کہ جس سے حسین اور فضیلت کا حامل گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس گھر میں کچھ بوڑھے اور جوان مرد اور کچھ عورتیں اور بچے تھے۔ ثم اخرجانی منها فصعدا بی الشجرۃ فادخلانی دارا هي احسن وافضل فيها شيوخ وشباب، پھر انہوں نے مجھے اس گھر سے نکالا اور مجھے لے کر درخت کے اور اوپر چڑھے، تو انہوں نے مجھے ایک دوسرے گھر میں داخل کیا جو اس پہلے سے زیادہ اچھا اور زیادہ فضیلت کا حامل تھا، اس میں کچھ بزرگ اور جوان تھے۔ قلت طبفتمانی لیلۃ فاخبرانی اما رأیت، کہتے ہیں قل تو میں نے کہا طبفتمانی کہ تم نے مجھے رات بھر گھمایا، فاخبرانی اما رأیت تو جو میں نے دیکھا ہے اس کے بارے میں مجھے خبر دو کہ یہ سب کیا معاملات تھے، بتاؤ اس کی تفصیل کیا ہے یہ۔ قال نعم، تو ان دونوں نے کہا کہ ہاں ہم بتاتے ہیں۔ اما الذی رأیتہ یشق صدقہ فکذاب یحدث بالکذبۃ، کہا کہ وہ شخص جسے آپ نے دیکھا کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا ہے تو وہ جھوٹا تھا جو جھوٹ بات کہتا تھا۔ تحمل عنہ حتی تبلغ الآفاق، تو بات اس سے لے لی جاتی یہاں تک کہ وہ آفاق میں، عالم میں پھیل جاتی۔ فیصنع بی الی یوم القیامت، تو اس کے ساتھ یہ قیامت تک کیا جاتا رہے گا، یعنی اس کا جبڑا چیرا جاتا رہے گا۔ والذی رأیتہ یشدخ رأسہ فرجل علمہ اللہ القرآن فنام عنہ باللیل ولم یعمل فیہ بالنہار۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ۔ والذی رأیتہ، اور وہ شخص جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا ہے، اللہ اکبر، فرجل علمہ اللہ القرآن،
تو یہ وہ شخص تھا جسے اللہ پاک نے قرآن کا علم دیا، فنام عنہ باللیل، تو رات میں اس سے غافل ہو کر یہ سوتا رہا، ولم یعمل فیہ بالنہار، اور دن میں اس پر عمل نہ کیا، یعنی رات میں اس کی تلاوت نہیں کی، اس کے ساتھ قیام نہیں کیا، اور دن میں اس پر کے احکام پر عمل نہیں کیا۔ یفعل بی الی یوم القیامہ، اس کے ساتھ قیامت تک ایسا کیا جاتا رہے گا۔ والذی رأیتہ فی النقب فہم الزنات، اور وہ جنہیں آپ نے اس سوراخ میں دیکھا تھا، فہم الزنات، تو وہ لوگ زانی تھے، وہ زانیہ مرد اور زانیہ عورتیں اور زانی مرد تھے، وہ زنات زانن کی جمع ہے۔ والذی رأیتہ فی النہر آکلو الربا، آکل الربا، اور وہ جسے آپ نے نہر میں دیکھا تھا وہ سود کھانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، عقل یاکل اس بنا عقل، اس میں فاعل جمع کا صیغہ ہے۔ وشیخ الذی فی اصل الشجرۃ ابراہیم والصبیان حولہ فاولاد الناس، اور وہ بزرگ جو درخت کی جڑ میں بیٹھے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور وہ بچے جو ان کے ارد گرد تھے وہ لوگوں کی اولادیں ہیں، نیک اولادیں ہیں۔ والذی یوقد النار مالک خازن النار، اور وہ جو آگ کو بھڑکا رہے تھے وہ جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام ہے۔ والدار الاولی التی دخلت دار عامۃ المومنین، اور وہ پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے تھے وہ عام مسلمانوں کا گھر ہے۔ واما هذه الدار فدار الشہداء، اور رہا یہ گھر جہاں ابھی ہیں یہ شہداء کرام کا گھر ہے، شہداء شہید کی جمع ہے۔ وانا جبرائیل وہذا میکائیل، میں جبرائیل ہوں اور جو میرے ساتھ دوسرے بندے ہیں یہ حضرت میکائیل ہیں۔ فرفع راسکا فرفعت راسی فاذا فوقی مثل الصحابی قال ذلك منزلک، سبحان اللہ۔ فرفع راسکا، تو حضرت جبریل نے کہا فرفع راسکا، آپ اپنا سر اٹھائیے۔ حضور فرماتے ہیں فرفعت راسی، تو میں نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا۔ فاذا فوقی مثل الصحاب، تو جبھی میرے اوپر بادل کی مانند کچھ تھا۔ وہ کیا تھا؟ محدثین نے اس روایت کی تشریح فرمایا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محل تھا، جو بادل سے زیادہ سفید موتیوں سے بنا ہوا، جس کا وصف نہ بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ آنکھیں اس کے وصف کو دیکھ سکتی ہے، ایسا چمچماتا محل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ، تو جبھی میرے اوپر ایک بادل کی طرح محل تھا۔ قَالَ ذَلِكَ مَنزِلُكَ، تو ان دونوں نے کہا کہ یہ آپ کی منزل ہے حضور۔ فَقُلْتُ دَعَنِي أَدْخُلُ مَنزِلِي، تو میں نے کہا پھر مجھے چھوڑو، اپنی منزل میں جانے دو، ابھی یہ میری منزل ہے۔ ادخل منزلی، اپنی منزل میں داخل ہونے دو مجھے۔ قَالَ إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمَرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ، منع نہیں کیا، یہ دیکھیں ادب یہ ہے، منع نہیں کیا رسول اللہ آپ اس میں نہیں جا سکتے ہیں، کہا یا رسول اللہ ابھی آپ کی عمر باقی ہے جو آپ نے پوری نہیں کی ہے، اگر آپ اپنی عمر پوری کر لیں، جب آپ اپنی عمر پوری کر لیں تو آپ آ جائیے، آپ کا گھر ہے، یہ ہوتا ہے ادب۔ قال انه بقي لك من بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملت اتيت منزلك، تو ان دونوں نے فرمایا کہ آپ کی کچھ عمر باقی ہے جس سے آپ نے ابھی پورا نہیں کیا ہے، تو اگر آپ اپنی عمر پوری کر لیں تو آپ اپنی منزل میں تشریف لے آئیں، یہ تو آپ کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔